السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامبی۔ معزز ناظرین، اب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے نام پر بریلوی بدعتی جشن عید میلاد النبی کے نام پر طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ بہت سارے بدعتی تو اس خرافات کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کرتے ہیں، لیکن ثابت نہیں کر پاتے۔ دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم جو میلاد منا رہے ہیں، میلاد النبی منا رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جشن منا رہے ہیں۔ فرشتوں نے جشن منایا تھا، قرآن کریم میں آپ کے جشن کا تذکرہ موجود ہے، وغیرہ ذالک بہت ساری مثالیں دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کی پکڑ کی جائے کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا 600 ہجری تک، 6ٹھی صدی میں اس بدعت جشن عید میلاد النبی کا ایجاد ہوا ہے، تو پھر وہ پھنس جائیں گے، پھر وہ الٹا آپ پر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ کہیں گے کہ تم 15 اگست کا جشن مناتے ہو، جشن آزادی مناتے ہو، جشن دستار بندی مناتے ہو، تمہارے گھر میں پیدائش ہوتی ہے بچے کی، اس کی خوشی مناتے ہو، شادی ہوتی ہے اس کی خوشی مناتے ہو، یہ فنکشن وہ خوشی مناتے ہو، یہ جشن مناتے ہو۔ اس وقت تمہیں بدعت نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر یہ بدعت ہے اور اسے کرنا جائز نہیں ہے، منع ہے، تو تم 15 اگست کو جشن آزادی مناتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ تم اپنے بچے کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ اپنے گھر میں شادی کرتے ہو، اس کا جشن مناتے ہو، اس پر کیا ثبوت ہے؟ یعنی جب وہ دلیل سے عاجز آ جائیں، لاچار ہو جائیں، مجبور ہو جائیں بیچارے، تو اسی طریقے سے الجھنوں میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے۔ ایک ویڈیو ہم نے کل بنایا جس میں بتایا کہ دیکھیں سعودی عرب میں جشن عید میلاد النبی کی تیاری نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جشن سعودیہ منایا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم ہندوستان میں، بھارت میں جشن آزادی 15 اگست کو مناتے ہیں۔ اب بہت سارے تل ملانے لگے کہ جشن سعودیہ منانا تو جائز ہے، وہ بدعت نہیں ہے، لیکن جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے، ناجائز ہے، منع ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو جواباً عرض ہے کہ دیکھو بھائی، جشن آزادی منانا اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہے، اسے کوئی ثواب نہیں سمجھتا، کوئی سنت نہیں سمجھتا، کوئی عید نہیں سمجھتا، اس کا دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں پیدائش ہو، بچے کی پیدائش ہو، اس کی خوشی میں جشن منانا، مٹھائی تقسیم کرنا، اسے کوئی سنت نہیں سمجھتا، کوئی ثواب نہیں سمجھتا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں سمجھتا، یہ امور دنیا سے۔ اسی طریقے سے تمام جو مدارس پر اعتراض کرتے ہیں، پہلے مدرسے نہیں تھے اب مدرسے بن رہے ہیں، پہلے بلڈنگیں نہیں تھی اب بلڈنگ بن رہی ہے، پہلے امتحانات نہیں ہوا کرتے تھے اب امتحان ہوتے ہیں، پہلے داخلے نہیں ہوا کرتے تھے اب داخلے ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ تمام کے تمام اعتراضات جن کا تعلق دنیاوی امور سے ہیں، انتظامی امور سے ہے، اس کام کو کرنے والا کوئی ثواب نہیں سمجھتا، کوئی شریعت نہیں سمجھتا، کوئی سنت نہیں سمجھتا، بلکہ ایک انتظامی امور کے تحت یا دنیاوی امور کے تحت ان کاموں کرتا ہے، ان تمام کو مثال میں پیش کر کے یہ بریلوی اپنے اوپر سے اپنے دھبے کو صاف کرنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی تمام باتوں کی وضاحت کروں گا کہ جس چیز کا تعلق دنیاوی امور سے ہو، اگرچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کا وجود نہ ہوا ہو، بعد میں ہوا ہے، لیکن چونکہ اس چیز کا تعلق دنیاوی امور سے ہے، انتظامی امور سے ہے، اس لیے اس پر بدعت شرعی کا حکم نہیں لگے گا۔ ہاں، جس کام کو آپ دین سمجھ کر کر رہے ہیں، شریعت سمجھ کر کر رہے ہیں، اس کے لیے ثبوت چاہیے، اس پر بدعت کا اطلاق ہوگا کہ جو خیر القرون میں نہ پایا جائے اور اس کا مقتضی بھی خیر القرون میں پایا جائے، پھر بھی اس کام کو نہیں کیا گیا، اب اگر اسی کام کو شریعت سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو یقیناً اس پر ثبوت چاہیے، اگر ثبوت نہیں ہے تو اسے بدعت مانا جائے گا۔ چلیے ہم آپ کو بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت، بریلی مذہب کے مجدد مولانا احمد رضا خان بریلوی اور بریلوی حکیم الامت کہے جانے والے مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب سے دکھائیں گے کہ جو کام امور دنیا سے متعلق ہوں بدعت شرعی کا حکم نہیں لگے گا اس پر۔ دیکھیں بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب احکام شریعت،
اس کتاب کے صفحہ نمبر 287 میں حقہ بیڑی وغیرہ جو پیتے ہیں تو حقے کی بات چلتے چلتے تفصیل کرتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں کہ اس کا بدعت ہونا یہ کچھ باعث ضرر نہیں کہ یہ بدعت کھانے پینے میں ہے نہ امور دین میں، یعنی کھانے پینے میں اگر کچھ نئی چیز کا ایجاد ہوا ہے تو اس پر بدعت شرعی کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ امور دین سے نہیں ہے بلکہ امور دنیا سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے بریلی مذہب کے حکیم الامت ہیں مفتی احمد خان نعیمی کی کتاب مشکات المصابیح کی اردو شرح ہے مرآت المناجیح، جلد 1 صفحہ نمبر 162، باب الاعتصام۔ بدعت کی ایک حدیث حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، روایت ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی قوم اپنے دین میں بدعت نہیں ایجاد کرتی مگر اللہ تعالیٰ اسی قدر ان کی سنت اٹھا لیتا ہے پھر اسے تا قیامت ان میں نہیں واپس کرتا۔ اس حدیث کا ترجمہ وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کی شرح ابھی گزر گئی، دین کی قید سے معلوم ہوا کہ بدعت سیئہ ہمیشہ دین ہی میں ہوگی، دنیاوی ایجادات کو بدعت سیئہ نہیں کہا جائے گا، دنیاوی ایجادات کو بدعت سیئہ نہیں کہا جائے گا۔ جس بدعت سے منع کیا گیا ہے اس کا اطلاق دنیاوی امور پر نہیں ہوتا ہے بلکہ دینی امور پر ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اگر کوئی مدرسہ بنا رہا ہے، کوئی جلسے جلوس کر رہا ہے، کوئی دستاربندی کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں بچے کی پیدائش پہ خوشی منا رہا ہے، شادی بیاہ کر رہا ہے، ان تمام چیز کا تعلق شریعت سے نہیں ہے بلکہ دنیاوی امور سے ہے۔ اسی طریقے سے کوئی 15 اگست جشن آزادی منا رہا ہے، کوئی کہیں پر جشن آزادی منا رہا ہے، کسی مدرسے کے افتتاح پر جشن منایا جا رہا ہے تو اس کا تعلق چونکہ دنیاوی امور سے ہے، اس لیے اس پر بدعت سیئہ کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، اسے حرام نہیں کہا جائے گا۔ البتہ جس چیز کا تعلق شریعت سے ہو اس پر بدعت کا اطلاق ہوگا، اور اگر اس میں بدعت پائی جائے تو اس سے روکا جائے گا۔ اب بتائیں کہ بریلوی جو اعتراض کرتے ہیں مدارس کو لے کر، مساجد کو لے کر، جلسے جلوس کو لے کر اور دنیاوی امور کو لے کر، کیا ان کا اعتراض کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ عید میلاد النبی کو شریعت میں جو قرآن و حدیث میں عید الاضحیٰ، عید الفطر کی جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں، ان کے فضائل مروی ہیں، ان تمام فضائل سے بڑھ کر، ان تمام عیدوں سے بڑھ کر عید میلاد النبی کو مانتے ہیں۔ اگر یہ شریعت کے تعلق نہیں ہے بتائیں کس سے تعلق ہے؟ عید بقرعید کا تعلق تو شریعت سے ہے۔ جب ان سے بڑھ کر فضیلت مانی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو دین سمجھ رہے ہیں، اور اگر دین سمجھ رہے ہیں تو اس کو دینی کام ہونے کے ناطے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں، اور اگر وہ ثابت نہیں ہے تو اسے بدعت مانا جائے گا، اس کا چھوڑنا ضروری ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویسے اس سلسلے میں آپ حضرات کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں، خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کو یہ حقیقت اور سچائی معلوم ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔